سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو بیان کیا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ ان دو باتوں کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو قرآن کی خوبصورت مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مثال جو بیان کی کہ جب نبی علیہ السلام کو دعوت کے معاملے میں لوگوں سے دکھ پہنچتا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے، جس کو پچھلی آڈیو میں بیان کر دیا گیا۔ اسی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروب، اور غروب سے پہلے۔ انہی دو اوقات کا خاص طور پہ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی حکمت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ دو اوقات ہیں کہ جب پوری دنیا کا منظر بدل جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا اپنی کیفیت ہی بدل دیتی ہے۔ تو جس طرح سے ان دو اوقات میں پوری دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں، نظام بدل جاتا ہے، سین بدل جاتا ہے، لوگوں کی کیفیات اور کام بدل جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی بالکل سورج جیسی تیز روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات جیسے گہرے اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں ہمارا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نماز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بڑا گہرا اور بڑا خوبصورت نقطہ جو ہے وہ ان دو اوقات کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ میرے ذکر کو اس وقت بھول مت جانا۔ تو یہاں پہ بجائے یہ کہ جب دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا ہے تو کسی قسم کی کوئی اور ٹیکنیک یا مہارت ان کو بتائی جائے یا سکھائی جائے یا کوئی اور جو ہے وہ رہنمائی کی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہاں میرے ذکر کو مت بھولنا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دشمن کو فیس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی تب جب کہ سامنے والا دشمن آپ سے بہت مضبوط ہے اور آپ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ تو اس وقت میں ایک نبی کو کیا فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ میری یاد رکھنا، کہ میری یاد سے آپ کو اپنے دشمن کے اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ تو گویا کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کو بہت طاقت اور بہت ہمت دیتی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک سے کہ مجھے ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیجیے۔ تو ہارون علیہ السلام کا ساتھ کیوں مانگتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم نسبحک، ہم آپ کی تسبیح بیان کر سکیں، ونذکرک، اور ہم آپ کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کر سکیں۔ تو گویا کہ تسبیح کرنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے آپ اپنے بھائی کا ساتھ مانگ رہے ہیں، کسی فزیکل طاقت کے لیے نہیں اور کسی انفرادی سپورٹ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وہ اپنے بھائی کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ کا کسی بہت بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جو ہیں وہ اپنے بھائی کا ساتھ جو ہے وہ یاد کے لیے مانگ رہے ہیں، کسی طاقت کے لیے نہیں مانگ رہے، کسی ٹیکنیک کے لیے جو ہے وہ نہیں مانگ رہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں بھی کیا مقصد ہے کہ ہم جب دو بھائی مل کے اللہ کی یاد کے ساتھ اس دشمن کو فیس کریں گے تو پھر ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذکر کیا گیا۔ تیسری مثال یہ بیان کی کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا اقرا کے ذریعے، جس میں علم کا حکم تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو گویا کہ رب کے نام کے ساتھ رب کی یاد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ بیان کی گئی۔ پھر آپ اس ٹارگٹ کو حاصل کیسے کرنا ہے تو مزمل دی گئی، مدثر دی گئی۔ تو وہاں پہ بھی نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، تہجد کا قیام جو ہے وہ بتایا گیا۔ اور پھر جب مسلمان جو ہے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو۔ تو گویا کہ کامیابی کے وقت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ابتدا میں، درمیان میں اور انتہا میں جو تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ہونا چاہیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک نماز ہے، کہ آپ سب سے خوبصورت انداز میں نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہ اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے، قرآن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں تسبیحات اور ذکر بھی آ جاتا ہے۔ پھر سورہ کہف کی ایک اور خوبصورت مثال سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا فرمایا گیا ہے۔ جبکہ انسان کی زندگی میں تو بہت سارے ٹیڑھے پن آتے ہیں، انسان کی زندگی ہمیشہ ایک طرح سے تو نہیں چلتی ہے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، ہر وقت ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو گویا کہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ قرآن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کے حالات میں ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، ڈگمگانے نہیں دیتا،
وہ آپ کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز اور قرآن کے تعلق سے انسان اپنی زندگی میں سیدھا ثابت قدم رہتا ہے، ٹیڑھے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ ہمیں جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اللہم ثبت قلوبنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھیے، مضبوط رکھیے، جماؤ کے ساتھ رکھیے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ حالات بہت مختلف طرح کے ہوتے ہیں، زندگی ایک طرح سے نہیں چل رہی ہوتی، تو جہاں کہیں ہم تھوڑے سے ڈگمگانے شروع ہو جائیں، ہلنے شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھنا، وہ کیسے رہے گا؟ وہ اس قرآن اور اس نماز کے ذریعے رہے گا۔ تو گویا کہ نماز کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایسی طاقت ہے، یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر بہت کچھ رکھا ہے۔ انسان ایک اللہ تعالیٰ کا یہ پراسرار دنیا ہے، اس کے اندر غیر معمولی طاقتیں ہیں جو اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں جو ہیں، ان کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے، کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ان کو سامنے کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کا بہترین سبب جو ہے اور یا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو گویا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو قیام کہا گیا ہے، وہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، تو صرف فزیکل قیام ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے، آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ بلندی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر نماز انسان کے اندر، اس کی اندر کی دنیا میں کوئی تبدیلی لا رہی ہوتی ہے۔ جتنی یہ باتیں سنانے میں خوبصورت ہیں اور جتنی یہ باتیں سننے میں خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دے۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے کم سے کم میرے اندر تو انتہائی احساس ندامت ہے کہ اگر یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے اور یقیناً ہے، تو آج تک میں اس عبادت کو ویسے کیوں نہ کر سکی، کہ یہ میرے اندر کی طاقتوں، صلاحیتوں کو ویسے کیوں نہ لا سکا کہ جیسا کہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان پہ بہت محنت کرنی ہے۔ اس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایک خاص تعلق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے مفسرین ہمیں فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر انسان بہت بہادر بنتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، حالات کو فیس کرتا ہے، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا یا وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس کو حالات کا خوف ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، تبھی تو وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بے شک اس لفظ کے اندر یہ تاثر ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے، فیس کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اپنی فطرت سے جو ہے اپنے حالات کا خوف محسوس کرتا ہے، تو اسی خوف میں جو ہے وہ پھر صبر کرتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، پھر ڈٹ جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا گیا کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ڈسٹریکٹ نہ ہو، مستقل طور پر ایک بات کے اوپر قائم ہو، اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے۔ اس کو ایک اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ صبر اور نماز کو جو اکٹھا بیان کیا گیا ہے وہ ایسے کہ آپ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ اس کام کو اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت سے کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے وزن اٹھانا ہے تو آپ میں طاقت ہوگی، آپ وزن اٹھا لیں گے، لیکن کہیں ایسا ہوگا کہ بہت بھاری وزن ہوگا جس کو آپ خود نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی مشین لے کے آتے ہیں، کوئی لفٹر لے کے آتے ہیں، کوئی رسی لے کر آتے ہیں، اور اس سے آپ وہ وزن اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے تو وہ کام نہیں کیا، لیکن آپ کی صلاحیت نے جو ہے، کسی سپورٹیو چیز نے جو ہے وہ کام ہم سے کروا لیا۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ صبر اور نماز کا کمبینیشن ایسے ہے کہ وہ کام جو آپ خود نہیں کر سکتے، ایک حد تک آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام میں خود کروں، اس میں اپنی صلاحیت لگاتے ہیں، اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ سب کرنے کے بعد جہاں وہ کام آپ کا نہیں ہو پاتا، تو وہاں پہ آپ کو کسی لفٹر کا چاہیے ہوتی ہے، کسی مشین کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں نماز دی گئی ہے، ہمیں صبر دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں انسان بلاک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ دو عبادات آ کے اس کے کاموں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں، اس کے کاموں کو جو ہے وہ آسان کر دیتی ہیں۔ مسلمان جب بدر میں لڑے ہیں تو وہ لڑے ہیں تو پھر فرشتوں کی مدد آئی ہے، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے آ کے لڑتے، مسلمانوں کو بدر لڑنی نہ پڑتی۔ تو انہوں نے 313 کی طاقت دکھائی، جتنی سواریاں تلواریں تھیں وہ استعمال کی، ہجرت کی، میدان جنگ میں گئے، تو پھر اس کے بعد نصرت آئی۔ تو اسی طریقے سے انسان کو اپنی زندگی میں پہلے خود سے کچھ ایفرٹ اور کوشش کرنی ہوتی ہے، پھر جہاں کہیں انسان رک جاتا ہے تو یہ دو عبادات آ کے انسان کے وہ کام ہلکے کر دیتی ہیں، آسان کر دیتی ہیں، اور ان میں انسان کو فتح دلوا دیتی ہیں۔ ایک آخری بات جو سائت مارکہ کے بارے میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک فوج کا، ایک آرمی کا ڈسپلن نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آرمی میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں گٹھے قدم اٹھانا ہوتا ہے، گٹھے چلنا ہوتا ہے، ان کا پورا ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے وہ ایک نظم و ضبط کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جو آرمی جتنی ڈسپلن والی ہوتی ہے وہ اتنی ہی کامیاب آرمی کہلاتی ہے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر بھی ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے کہ آپ نے خاص وقت میں کھڑا ہونا ہے، ایک خاص وقت میں رکوع کرنا ہے، اور اس میں ایک خاص وقت میں وہاں پہ رکوع کر کے اتنی تسبیحات کرنی ہے،
پھر سجدے میں کرنی ہے، تو گویا کہ ایک ایک سٹیپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نظام ہے اس کے پیچھے کہ اس کو ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو بندہ اپنی نماز میں جتنا ڈسپلن نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اتنا ہی ڈسپلن نظر آتا ہے، اس کی زندگی بھی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں پہ ضمن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مولانا صاحب کو ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوا مسجد میں دیکھا، تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ اس شخص کے اندر بہت سکون ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ تو کہا کہ ان کی نماز سے، کہ جتنی پرسکون یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی نماز بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کی دنیا میں بہت سکون ہے۔ تو بڑی گہری بات ہے کہ جب انسان کے اندر سکون ہوتا ہے وہ اس کی عبادات میں نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کا سکون ہماری عبادات کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی عبادات میں، اپنی نماز میں جتنا ڈسپلن نظر آتا ہے، اتنی ہی کامیابی یا اتنی ہی آسانی اس کی باہر کی دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی خوبصورت نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ایسی خوبصورت اور پیاری نمازیں ہم بھی اپنی زندگی میں پڑھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔